الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف خاص طور سے میڈیا کی طرف سے اور خاص طور سے ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ایک نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے رائٹ کو سبجوگیٹ کرتا ہے، کنفائن کرتا ہے عورتوں کو گھروں کے اندر ہی صرف، اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کو کنفسکیٹ کرتا ہے اور ان کی فریڈم کو، ان کی جو آزادی ہے اس کو لمٹ کر دیتا ہے صرف۔ تو یہ ایک نیریٹو ہے جو اسلام کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے اور بہت کامن ہے آج کے معاشرے میں جہاں آپ دیکھتے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ ایک ایسی عورت کے بارے میں بات کروں گا جو اسلام میں بہت ہی زیادہ، ان کی اسلامک ہسٹری میں بہت زیادہ خدمات رہی ہے، بہت بڑی خدمت رہی ہے ان کی، اور وہ اس نیریٹو کو ڈائریکٹلی چیلنج کرتی ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں، جو لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں، ان لوگوں کے ذہن میں ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ کویسچن ہو سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے کنفسکیٹ کرتا ہے، اسلام ہائر ایجوکیشن کی طرف جانے سے عورتوں کے منع کرتا ہے یا عورتوں کے رائٹس پرووائڈ نہیں کرتا ہے اسلام جو ہے، اور اسلام عورتوں کو جو ہے بہت زیادہ دباتا ہے، محدود کرتا ہے گھروں کی چار دیواری کے اندر ہی صرف، جو کہ ایک بہت کامن سی چیز ہے۔ اگر آپ 21 سینچری وومن کو دیکھیں، آج کل کی عورتوں کو دیکھیں، تو ان کے دماغ میں یہ ایک، چاہے آپ سب کانشیسلی کہہ لیں کہ اگر وہ بہت زیادہ اسلامک بھی ہوں گے، ان کے گھر میں اسلامک ماحول بھی ہوگا، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں، اپنی زبان سے نہیں کہیں، لیکن ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس چیز کو پلانٹ کر دیا گیا ہے، خاص طور سے میڈیا کے تھرو، چاہے وہ ایڈز کے تھرو ہو یا موویز کے تھرو ہو یا میگزینس کے تھرو ہو یا ایسے ایسے آرٹیکلس لا کر کے دکھائے جاتے ہوں یا پڑھائے جاتے ہوں لوگوں کو، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ ہاں اسلام جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں عورت کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو تو دباتا ہی ہے اور ان کو ان کے فل پوٹینشیل پر آنے نہیں دیتا ہے کہ اگر وہ کہیں پر جاب کرنا چاہیں بہت اچھی جگہ میں، اگر ان کے اندر کوئی پوٹینشیل ہے بہت زیادہ اور ٹیلنٹڈ ہے وہ بہت زیادہ، تو وہ اس فیلڈ میں جا نہیں سکتی، وہ چار دیواری کے اندر ہی محدود رہتی ہیں۔ تو یہ جو عورت جن کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آج، وہ ہے فاطمہ الفہری۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کا نام سنا ہو اور بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے نام نہیں سنا ہو، پہلی بار ان کا نام سن رہے ہوں، فاطمہ الفہری کا۔ یہ ایک عرب فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اور 800 سی ای میں، جو 800 سی ای یا AD کہہ لیجیے، اس میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کے والد کا نام ہے عبداللہ محمد، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قریشی عرب قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں جو اوریجنلی مکہ کے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قریش، جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اسی کی ایک ٹرائب تھی، اس ٹرائب سے بلانگ کرتے تھے یہ عبداللہ محمد جو ہیں ان کے والد فاطمہ الفہری کے، جو ہجرت کر کے ٹونیشیا آ گئے تھے، مکہ سے ٹونیشیا آ گئے تھے، جو کہ افریقہ کی یہ کنٹری ہے۔ اب دیکھیں، ان کی جو ہسبینڈ تھے اور ان کے والد تھے فاطمہ الفہری کے، ان کے ہسبینڈ کے بھی انتقال ہو گیا تھا، ان کے والد کا بھی کچھ وقت بعد انتقال ہو گیا، اور ان کے جو بھائی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو جو 3 ان کے گھر میں مرد حضرات تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، ہسبینڈ اور والد کے پاس، ان کے وہ سارا پیسہ جو تھا، اور بھائی کے بھی حصے کا جو پیسہ تھا وہ ان کو ہی مل گیا تھا، فاطمہ الفہری کو۔ اور لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے تو ہر نعمت آپ کے لیے نعمت ہے، اور اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو آپ کی ہر نعمت جو ہے آپ کے لیے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو جب ان کے پاس اتنا سارا پیسہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے بخشا تھا، نوازا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے، اب یہ ایک ویژنری وومن تھی جن کا ایک ویژن تھا اپنی زندگی میں، ایک مطلب کہہ لیجیے کہ مقصد تھا ایک بہت بڑا، جس کے تحت یہ اپنی زندگی گزاری تھی، جو کہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان امت ہے اس کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو تھی خاص طور سے اس زمانے میں تھی جب مسلمان اپنی پیک پر تھے، تو ان کا ایک ویژن تھا۔ اور جن لوگوں کا ویژن ہوتا ہے، جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں، وہ اسٹیریوٹائپ سے الگ ہوتے ہیں، جو نارمل اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ریلیٹڈ، اس کی طرح نہیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں چیزیں عام ہوتی ہیں۔ اب جیسے کہ اس کو میں ایکسپلین کروں تو اس طریقے سے کہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ ایک اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے کہ وہ جوتوں میں، ہینڈ بیگز میں، یا سیلیبریٹی اسٹیٹس لائف سٹائل میں، یا پھر کچھ عورتیں ہوتی ہیں شادی کی بہت زیادہ خواہش مند ہوتی ہیں اپنی، کہ ان کا ارمان ہوتے ہیں کہ وہ سجیں گی، دلہن بنیں گی، بہت زیادہ ان کا ایک کہہ لیجیے کہ لائف سٹائل چینج ہو جائے گا۔ تو یہ الگ الگ اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ ریلیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹیریوٹائپ سے الگ ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کا معاملہ تھا۔ ان کا جو ویژن تھا وہ یہ چاہتی تھیں کہ اپنے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائیں، کچھ ایسی چیز کر جائیں جس سے مسلمان امت کو فائدہ ہو، جو آنے والی جنریشنز ہیں اس کو فائدہ ہو۔ تو جو ان کے پاس پیسہ تھا بہت سارا، اب دیکھیں ریلیجیس نالج بھی ان کو بہت زیادہ تھی، وزڈم بہت زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم سے بہت زیادہ نوازا تھا، علم بہت زیادہ تھا، انہیں دین کا خاص طور سے علم بہت زیادہ تھا۔
تو انہوں نے اپنی جو ان کو پیسہ ملا تھا، جو ان کے پاس ویلتھ تھی، اس کو انہوں نے انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچا، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہی بہترین انویسٹمنٹ ہوگا جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی خیر پہنچائے ان کو، یعنی کہ وہ انویسٹمنٹ دنیا میں بھی کام آئے، دنیاوی لوگوں کے لیے، اور آخرت میں لوگوں کے بھی کام آئے اور ان کے بھی کام آئے۔ تو یہ ان کا ویژن تھا۔ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک کوئی مقصد ہوتا ہے، ان کو کوئی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، تو ان کا ویژن یہ تھا۔ تو جب انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے ایسی چیز میں، تو اپنے اس ویژن کو، اپنے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، انہوں نے ایک یونیورسٹی تیار کی، جس یونیورسٹی کو یونیورسٹی آف قراویین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ یونیورسٹی آف قراویین موروکو میں ایک جگہ ہے، فیض ایک سٹی ہے وہاں کی، وہاں پر یہ موجود ہے، یونیورسٹی آف القراویین۔ اب اس یونیورسٹی کو تیار ہونے میں لگ بھگ 18 سال لگے، 18 سال میں جا کر کے یہ کمپلیٹ ہوئی ہے، اور بہت ساری روایتوں میں، ہسٹوریکل روایتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیزائننگ بھی انہوں نے خود ہی کی تھی، کہ اس کا جو اسٹرکچر ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا۔ بہت ساری اس کے ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن صرف میں آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ بیسیکلی اسٹارٹنگ میں یونیورسٹی نہیں تھی، یہ بیسیکلی اسٹارٹنگ میں جو انہوں نے بنایا تھا، جو اسٹرکچر تیار کیا تھا، وہ ایک بہت بڑی مسجد کا تیار کیا تھا، اور وہ مسجد انہوں نے اس طریقے سے بنائی تھی۔ اس کا ویژن یہی تھا کہ اس میں نماز کی تو ادائیگی ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگوں کو علم پہنچایا جائے گا، جس کو آپ کہہ لیجیے کہ ہمارا مدرسے کی شیپ تھی ایک شروعات میں، بالکل جیسے مدرسے میں ہمارے یہاں مسجد میں بچے جاتے ہیں پڑھنے، وہاں پر نمازیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو مولانا صاحب ہوتے ہیں، جو مولوی صاحب ہوتے ہیں، وہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، وہاں پر تلاوت، تجوید اور عربی کی ساری چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ تو وہ کانسیپٹ وہاں سے، وہ بالکل آپ سمجھ لیجیے اسٹارٹنگ فیز ہے اس کانسیپٹ کا وہ۔ تو انہوں نے ایک مسجد تیار کی تھی جہاں پر دین کے بارے میں تو سکھایا ہی جائے، اور دنیاوی جو پڑھائی ہے، جو آپ کہہ لیجیے نالج ہے، وہ بھی وہاں پر سکھائی جائے۔ تو یہ ان کا ایک ویژن تھا۔ اب وہاں پر پڑھایا کیا کیا جاتا تھا؟ شروعات سے ہی وہاں پر عربک گرامر پڑھائی جاتی تھی، جیوگرافی پڑھائی جاتی تھی، ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، میتھس پڑھائی جاتی تھی، لاجکس، میڈیسن، کیمسٹری، ایسٹرونومی، ایسے بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو وہاں پر پڑھائے جاتے تھے۔ حالانکہ ابھی یہ کوئی، آپ جو ایک یونیورسٹی کا ایک اسٹیبلش اسٹرکچر دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں، جو ہم یونیورسٹی کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، وہاں پر یہ ساری چیزیں، اتنے سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ پہلی یونیورسٹی ایسی تھی جو مطلب جب یونیورسٹیز کا اسٹرکچر بھی موجود نہیں تھے کہ وہاں پر کیا پڑھانا چاہیے، کس کے تحت پڑھائی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ فاطمہ الفہری، جو کہ ایک عورت تھی، جہاں ہمارے معاشرے کو عورت کو بہت زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک عورت اتنی زیادہ ویژنری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک یونیورسٹی کے اسٹرکچر کو قائم کیا، وہاں پر مسجد بنائی، مسجد میں انہوں نے دونوں ہی جو تعلیمات تھیں ان کو ایک ساتھ کمبائن کیا۔ اور اب دیکھیے یہ جو یونیورسٹی ہے، اٹ از ون آف دی اولڈسٹ اکیڈمک ڈگری گرانٹنگ یونیورسٹی، یعنی کہ جہاں پر ڈگری دی جاتی ہو، تو سب سے پرانی یونیورسٹیز میں آتی ہے۔ پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری پرووائڈ آج جو کی جاتی ہے، ہم جس کو نارم سمجھتے ہیں یونیورسٹی کا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے آپ پڑھائی کرتے تھے اور پھر جا کر کے علم سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھایا کرتے تھے وہ علم، ڈگری گرانٹ نہیں کی جاتی تھی، ڈگری نہیں دی جاتی تھی۔ تو یہ یونیورسٹی جو ہے، اٹ از ون آف دی اولڈسٹ یونیورسٹی ہے جہاں پر ڈگریز پرووائڈ کی جاتی تھی سب سے پہلے، تاکہ ایک سرٹیفکیٹ ہو، لوگوں کو بتا سکے کہ ہاں یہ جو ہے اس چیز میں، فلاں چیز میں مہارت حاصل کرے ہوئے ہیں، اس کا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ یونیورسٹی آف القراویین جو ہے، یہ اوریجنلی ایک ماسک تھی، مسجد تھی، اور یہ اس زمانے کی سب سے بڑی مسجد تھی، اور آج بھی اس کے برابر کی افریقہ میں کوئی مسجد نہیں ہے، سب سے بڑی مسجد ہے یہ افریقہ میں۔ اب یہ جو یونیورسٹی ہے، یہ جو ماسک ہے، یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کس چیز کا، کہ کیسے اسلام جو ہے کمبائن کرتا ہے اسپریچولی ریلیجیس نالج جو ہے اس کو ایجوکیشن کے ساتھ، جو ورلڈلی ایجوکیشن ہے، جو دنیاوی نالج ہے۔ لیکن اسلام جو دین ہے نا، وہ کبھی بھی جو انسان کے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، جو ورلڈلی تھنگز ہیں، اس کی دنیاوی جو چیزیں ہیں، اس کو کبھی بھی الگ نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں دنیاوی چیزیں الگ ہوں، اس کے بارے میں حقوق الگ آئیں، اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوں، اور جو اسلامک چیزیں، جو دین کی چیزیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الگ بتائے ہوں۔ یہ معاملہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا اسلام میں، اگر ہم اچھے سے اسلام کو سمجھیں گے تو۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ہے، یہ دنیاوی چیزوں کو لے کر کے، یعنی کہ جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، جس سیکولر نظام میں ہم رہ رہے ہیں، لبرل نظام میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر یہ کانسیپٹ وہاں سے آتا ہے کہ دین کو اپنے گھروں میں رکھو، باقی جو دنیا ہے، جو سیاست ہے، اس کو جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی نظام ہے، وہ چلائے گا۔ تو یہ کانسیپٹ کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں کے اندر بالکل اس طریقے سے بس گیا ہے کہ ہم نے اس چیز کو سوچنا بھی بند کر دیا، غور و فکر کرنا بھی بند کر دیا ہے، اور ایون اتنا زیادہ اجنبی ہو گیا ہے یہ کانسیپٹ کہ اگر کسی کے سامنے یہ بات کہی بھی جاتی ہے تو ان کو بہت زیادہ عجیب لگتا ہے کہ یار سیاست کیسے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑ سکتی ہے؟ دین ایک الگ چیز ہے اور سیاست ایک الگ چیز ہے۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے، باقی ادر آئیڈیالوجیز میں ہو سکتا ہے،
لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام دونوں کو ایک ساتھ ہی رکھتا ہے, کمبائن کرتا ہے, دنیاوی نالج کو بھی اور اسپریچول یا ریلیجیس نالج کو بھی جو اسلام میں کمبائن کرتا ہے, جس کو علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کہا ہے. بہت ہی گہرا شعر ہے یہ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی کہ جو چنگیز خان کو انہوں نے ریلیٹ کرتے ہوئے کہا ہے, یعنی کہ جو جتنے بھی تاتاری تھے بالکل ان کے اندر دین نہیں تھا, بالکل قتل و غارت مچاتے پھرتے تھے ہر جگہ. تو اسی چیز کو ریفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اگر دین سے سیاست الگ کر دی جائے تو پھر چنگیزی ہی رہ جاتی ہے, قتل و غارت ہی ہوتا ہے, اور اس میں اسپریچویلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہر رحمت جو ہے اس کے اندر سے نکل جاتی ہے, جو کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, بہت ایویڈنٹ ہے. ایڈوانسڈ ہو گیا ہے, دیکھنے میں چنگیز خان کی طرح نہیں لگیں گی وہ چیزیں, آپ کو تاتاریوں کی طرح نہیں لگیں گی, لیکن ہو وہی رہا ہے. جو گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں وہ آپ کا خون چوس رہی ہیں, کھا رہی ہیں, بیسک نیسیسٹیز بھی آپ کو پرووائڈ نہیں کرا پا رہی ہیں. اور جیسے جیسے یہ معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے ایون بیسک نیسیسٹیز کو بھی پانا. روٹی, کپڑا, مکان, یہ جو چیزیں ہیں, یا ہیلتھ فیسلٹیز کہہ لیجیے یا بیسک ایجوکیشن کہہ لیجیے, وہ پانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس وقت. اب آپ سوچیے کہ ایجوکیشن حاصل کرنا, علم حاصل کرنا ہر انسان کی بنیادی حق نہیں ہے. کیا صرف امیر کا ہی حق ہے کہ وہ اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھے اور غریب جو ہیں وہ سڑتے رہیں, مرتے رہیں, کام کرتے رہیں, کوڑوں کے ڈھیر پر پڑے رہیں, وہاں پر سے پیسے جمع کرتے رہیں اپنا کام کر کے؟ کیا جو اچھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ صرف امیروں کا ہی حق ہے؟ اگر کوئی غریب کا بچہ بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی جو غریب ہے اس کو اگر کینسر وغیرہ جیسی بیماریاں ہو جائیں تو کیا وہ مر جائے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ مر جائے, اس کا کوئی حق نہیں ہے اس دنیا میں جینے کا. تو یہ جو سیاست سے الگ کیا ہے نا دین کو, یہ صرف سب ساری چیزیں اسی کا نتیجہ ہے. تو خیر یہ ایک الگ ٹینجنٹ ہو گیا. ہم بات کرتے فاطمہ الفہری کی اور القرویین یونیورسٹی کی. تو جب ہم القرویین یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اسلام جو ہے وہ عورت کو رائٹس دیتا ہے, پڑھنے کے بھی, ایجوکیشن کے بھی. اور یہ جو اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے, ایک امت لیول کا کام کیا ہے, ایک یونیورسٹی انہوں نے ڈیولپ کی ہے اپنے زمانے میں, تو اس چیز سے بھی اسلام کبھی نہیں روکتا ہے, اس کو کرنے کی اجازت دیتا ہے. لیکن ہاں کچھ لیمیٹیشنز ہیں, کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اس چیز کا آپ خیال رکھیں تو ہر چیز کے لیے اسلام آپ کو الاؤڈ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سبجوگیٹ کر دے پورا, خاص طور سے اگر آپ عورت ہیں تو. اب دیکھیے جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں ساری تو ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے, ایک کویشچن آتا ہے کہ فاطمہ الفہری جیسی انسپریشنل وومن آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہے؟ جیسے فاطمہ الفہری ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے اسلام میں, تو ایسی عورتیں آج کے معاشرے میں کیوں نہیں دیکھتی؟ حالانکہ کافی بڑا وقفہ ہو گیا ہے. 800 CE یعنی کہ 800ویں صدی میں آئی تھیں وہ, اور اب 21ویں صدی چل رہی ہے, وہ 8ویں صدی میں آئی تھیں. تو اتنے سالوں میں کیا کوئی بھی ایک انسپریشنل وومن ایسی نہیں آئی جو کہ اتنا بڑا کام کرتی, جو کہ ایسی انسپریشنل بنتی وومن؟ اب اس پر اگر ہم تھوڑی سی غور کریں بہت اچھے سے, اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کا صرف ایک ہی ریزن ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ایک ہی اس کی وجہ ہے. وہ ہے کہ جس کیپٹلسٹک معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جس سرمایہ دارانہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں, وہ نظام اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کیوں آج تک فاطمہ الفہری کے بعد کوئی ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈی نکل کر کے نہیں آئی ہو جس نے معاشرے کو ریولیوشنائز کر کے رکھ دیا ہو, جس نے معاشرے کو ایک اچھا معاشرے میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہو. اب اس سرمایہ دارانہ نظام نے فاطمہ الفہری جیسی کئی انٹلیکچوئل عورتوں کو صرف اور صرف ایک ریسیپشنسٹ بنا کر کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کل کی ریسیپشنسٹ کی جاب میں صرف اور صرف عورتوں کو ہی رکھا جاتا ہے. زیادہ تر عورتوں کو, صرف تو نہیں کہیں گے 100%, لیکن بڑی تعداد ہے جو عورتوں کو ہی پریفرنس دیتی ہے اپنے یہاں ریسیپشنسٹ کی جاب پر. کیوں؟ وہ اپنے فائنینشیل گولز کو میٹ کرنا چاہتے ہیں, اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس عورت کو رکھیں کم سیلری پر, اور تاکہ وہ عورت جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, زیادہ سے زیادہ جو ان کے کسٹمرز کہہ لیجیے ان کو اٹریکٹ کرے, ان کی طرف اٹریکٹ کرے, تو اپنے فائنینشیل گولز ان کے میٹ ہو جائیں, جس سے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کمائیں. اور صرف وہ جو ایک ریسیپشنسٹ کی جاب پا کر کے عورت بہت زیادہ خوش ہو جائے, وہ سمجھے کہ میں تو سیلف انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں اپنا آپ کچھ بھی کم کر سکتی ہوں, میں کچھ کما سکتی ہوں, میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہیں وہ ہمیں کیپٹلزم کی ہی طرف سے آتے ہیں. حالانکہ اس چیز میں یعنی کہ وومن امپاورمنٹ کا انہوں نے نام دیا ہے صرف, لیکن اصلی فائدہ جو ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے؟ وہ ان کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے, ان کے جو فائنینشیل گولز ہیں وہ جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں ان کے. اب دیکھیے اس سرمایہ دارانہ نظام میں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ مانی جاتی ہے کہ کوئی لڑکی اگر بالی ووڈ ایکٹریس بن جائے تو کہا جائے گا کہ یہ بہت ہی زیادہ سکسیزفل لڑکی ہے, بہت ہی زیادہ کامیاب لڑکی ہے. لیکن اسی سیم معاشرے میں اگر کوئی بالی ووڈ ایکٹریس اگر اس بالی ووڈ انڈسٹری کو چھوڑ دے, جیسے کہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے بہت بڑا ظاہرہ وسیم کا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بخشی اور اس نے جو یہ ایک گھنونا ماحول تھا, جو معاشرہ تھا, جو ایک سوسائٹی ہے بالی ووڈ کی, اس کو چھوڑ دیا اس نے.
تو جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں اس کو اوپنلی کرٹیسائز کرنے لگے. میجورٹی آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی میڈیا ہاؤسز تھے یا جو بالی ووڈ کے ہی ایون اس کے جو کولیگس تھے وہ اس کو کرٹیسائز کرنے لگے. وہ اس کے تھرو اسلام کو بھی کرٹیسائز کرنے لگے کہ اسلام کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے, بہت ہی اسلام جو ہے بہت تنگ دین ہے. تو یہ مطلب آپ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کیپٹلزم نظام اس کی منافقت دیکھی کہ اپنے گول اچیو کرنے کے لیے اس نے عورت جو کہ بہت انٹلیکچوئل ہوتی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ الفہری کے بعد کوئی انٹلیکچوئل وومن آئی نہیں ہے, تو بہت سارے انٹلیکچوئل وومنز آئی ہوں گی, لیکن انہوں نے اپنے گول کی وجہ سے ایک جو سکسیس کا جو معیار تھا, کامیابی کا جو معیار تھا, اس کو چینج کر کے رکھ دیا کہ آپ اس طریقے سے اگر آپ زندگی جیتی ہیں, آپ یہاں آتی ہیں, اس لائف لائن میں آتی ہیں تو آپ بہت زیادہ سکسیزفل ہیں. وہیں آپ اگر اس چیز کو چھوڑ دیں تو آپ کو کرٹیسائز بھی کیا جائے گا. حالانکہ یہ تو فریڈم ہے ہر انسان کی کہ کون کس طریقے سے رہنا چاہتا ہے, کون کیا بننا چاہتا ہے, کس کے کیا آئیڈیاز ہیں. اب یہ اتنی عجیب اور اتنی افسوسناک بات ہے کہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جو خاص طور سے عورتیں بھی ہیں, جو لڑکیاں ہیں, خاص طور سے نوجوان جو لڑکیاں ہیں, وہ بالی ووڈ, چیئر لیڈرز, ریسیپشنسٹ یا ان بڑی بڑی کمپنیز میں ریسیپشنسٹ بننا یا کوئی سیلیبریٹی یا کیا آپ کہہ لیں کہ ماڈل بن جانا, اس چیز کے علاوہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کامیابی ہو سکتی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ اصل کامیابی جو ہے وہ اسی کے اندر ہے. حالانکہ کوئی بھی لڑکی فاطمہ الفہری جیسا بننا نہیں چاہتی ہے. دیکھیے اگر ہم اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہیں کہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں یا ہماری جو اور بھی بیٹیاں ہیں, اگر وہ فاطمہ الفہری جیسی ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی بن کر کے نکلیں تو اس کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھنا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے, ہماری زندگی کا گول کیا ہے, مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ واٹ میکس اس ماڈرن, ہمیں ایڈوانس کیا چیز بناتی ہے. ہمارے کپڑے ہمیں ماڈرن بناتے ہیں, ایڈوانس بناتے ہیں, یہ جو ہماری انٹلیکٹ ہے, جو ہماری سوچ ہے, جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے, وہ ہمیں ایڈوانس بناتا ہے یا ہمیں ماڈرن بناتا ہے. تو یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے, یا آج کل کے معاشرے کی جو عورتیں ہیں وہ اگر اپنے ذہن میں رکھیں گی, تو ان کو واقع بات ہے کہ ایک انٹلیکچوئل ریولیوشنری پرسنالٹی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے ان کو. دیکھیے ایک چیز بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ کامیابی جو ہے وہ پیسے سے نہیں ہے, کامیابی جو ہے وہ کسی جائیداد سے, مال سے نہیں ہے, اور کامیابی جو ہے بہت زیادہ شہرت سے نہیں ہے, کامیابی کسی طاقت سے نہیں ہے. کسی شخص کے اندر طاقت آ جائے تو وہ سمجھے کہ وہ کامیابی ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ دین سے ہی کامیابی ہے اور کسی چیز سے نہیں. اگر آپ کے پاس دین ہے, دین محفوظ ہے آپ کا, آپ دنیا میں کچھ بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہی ملے گی. لیکن آپ اگر دنیاوی کامیابی کے لیے اپنا دین چھوڑ دیں, ایک طرف رکھ دیں, اور آپ کو یہ لگے کہ آپ کا دین جو ہے وہ آپ کے آگے ایک بیریئر بن رہا ہے آپ کی کامیابی میں, اور آپ اپنے دین کو ہٹا کر ایک طرف رکھ دیں, جیسے کہ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت کامن ہے, بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو کہ مسلمان ہیں, ان کو دیکھ کر کے صرف ان کے نام سے ہی لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں, باقی ان کو دیکھ کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلمان ہیں. تو پھر آپ کتنے ہی کامیاب ہو جائیں, کتنے طاقتور ہو جائیں, کتنے پاورفل ہو جائیں, کتنے زیادہ امیر ویلدی بن جائیں آپ, کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے, وہ اصل کامیابی نہیں ہے. وہ صرف چند دنوں کی کامیابی جو کہ اس معاشرے نے اس کو معیار بنا رکھا ہے کہ وہ کامیابی ہے, حالانکہ وہ کسی مسلمان کی نظر میں کامیابی ہونا بھی نہیں چاہیے. دین ہے آپ کا تو ہر کامیابی ہے آپ کے ساتھ, اور اگر دین نہیں ہے آپ کا تو کوئی بھی کامیابی نہیں ہے. کیونکہ جو دنیا میں معاشرے میں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے, جو کہ اقتدار سے کامیابی ہوتی ہے, پیسے سے کامیابی ہوتی ہے, مال و دولت سے کامیابی ہوتی ہے, تو اس ڈیفینیشن کو اگر ہم صحابہ کرام کے اوپر چسپاں کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ کر کے دیکھیں تو پھر نعوذ باللہ بصر الغفاری کامیاب نہیں ہے, خباب ابن لرت کامیاب نہیں ہے, عمار ابن یاسر کامیاب نہیں ہے, پھر حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اسلام کے پہلے شہید وہ کامیاب نہیں ہے, حضرت صہیب الرومی یہ کامیاب نہیں ہے. ہزاریوں صحابہ کے نام میں گنا سکتا ہوں, لیکن یہ صرف ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اصل کامیابی ہے کیا, اور اس کامیابی کو سمجھنا ہی نہیں, صرف اس کو اپنی زندگی میں عمل میں بھی لانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کامیاب غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.